بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے لوٹ کر مدینے کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں رات پڑ گئی، کہیں پڑاؤ ڈالا۔ حضرت عمر فاروق کھلے میدان میں سو گئے۔ اچانک رات کے وقت حضرت عمر کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ آسمان پر 14ویں کا چاند نور برسا رہا تھا۔ جب سیدنا عمر فاروق نے آسمان کے چاند کو دیکھا تو انہیں بے اختیار مدینے کا چاند یاد آ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ گیا۔ آقا کریم کا خیال آتے ہی حضرت عمر اٹھ گئے۔ اس وقت رات کی تنہائی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، آسمان سے نور برس رہا تھا، قبولیت دعا کا وقت محسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت سیدنا حضرت عمر فاروق نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے دل کا راز کھولا اور اپنے دل کی تمنا یوں بیان کر دی: اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل قبری فی بلد حبیبک۔ اے اللہ، مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرمائیے اور میری قبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بنا دیجیے۔ میرے دوستو، اب حضرت عمر نے تو اتنا ہی مانگا تھا، اب ان کو شہادت تو کسی بھی جگہ مل سکتی تھی، چاہے پہاڑ کی چوٹی پر ملتی، چاہے کسی میدان میں ملتی، مگر اللہ رب العزت کے ہاں حضرت عمر کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی تمنا کو پورا کیا، مگر پورا بھی کس انداز میں کیا کہ سیدنا عمر فاروق باوضو ہیں، مصلی نبوی پر کھڑے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس قرب اور احسان کی کیفیت میں اللہ رب العزت نے حضرت عمر کو شہادت جیسا مرتبہ عطا فرمایا۔ نبوت کے مصلی پر شہادت کا رتبہ عطا فرما دینا اللہ تعالی کی طرف سے قدردانی نہیں تو اور کیا ہے۔ انہوں نے تو فقط شہادت مانگی تھی، مگر ان کی امید سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے خیر کا معاملہ عطا فرمایا۔ اور انہوں نے دوسری دعا یہ مانگی تھی کہ اے اللہ، میری قبر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بنا دینا۔ اگر قبر جنت البقیع میں بن جاتی تو تب بھی دعا پوری ہو جاتی، مگر اللہ تعالی قدردان ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کی قبر کے لیے دیکھو تو کہاں جگہ عطا فرمائی۔ اللہ تعالی نے انہیں ریاض الجنہ میں اور آقا کریم کے قدموں میں دفن ہونے کی جگہ عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت عمر کی دعا کی کس قدر قدردانی کی گئی ہے۔